حضرت علی علیہ السلام کے فضائل. ٹھیک ہے, حضرت علی علیہ السلام کے فضائل پیغمبر کی زبانی. ٹھیک ہے, البتہ 2 روایتیں میں لکھ کے لایا تھا, لیکن ایک روایت بیان ہو سکے گی, دوسری روایت بیان نہیں ہو سکے گی, وہ تھوڑی طولانی تھی, اس میں کافی چیزیں تھیں. حضرت علی علیہ السلام کے فضائل پیغمبر کی زبانی. ٹھیک ہے, یہ روایت نقل کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کہتے ہیں پیغمبر نے فرمایا اے علی تو میرا بھائی ہے اور میں تیرا بھائی ہوں. اے علی, ایک منٹ توجہ سے سنیں بس. اے علی تو میرا بھائی ہے اور میں تیرا بھائی ہوں. 1, میں نبوت کے لیے چنا گیا اور تو امامت کے لیے انتخاب ہوا. 2, 3, میں صاحب تنزیل ہوں, تو صاحب تعویل ہے. 4, میں اور تو دونوں اس امت کے باپ ہیں. 5, اے علی تو میرا وصی, میرا خلیفہ, میرا وزیر, میرا وارث ہے. 6, اور میری اولاد کا باپ ہے. 7, تیرے شیعہ میرے شیعہ ہیں, تیرے مددگار میرے مددگار ہیں, تیرے دوست میرے دوست ہیں, تیرے دشمن میرے دشمن ہیں. 7 نکات ہو گئے. 8واں, اے علی قیامت کے دن تو حوض کوثر کے کنارے میرا ساتھی ہوگا اور مقام محمود میں میرا ساتھی ہوگا. دیکھیں امیر المومنین کے کیا بیان ہو رہے ہیں, فضائل بیان ہو رہے ہیں. پیغمبر اسلام امیر المومنین کے فضائل کو بیان کر رہے ہیں. اس کے بعد کتنے نکات ہو گئے ہیں؟ 7 یا 8؟ 8 ہو گئے. 8 والا صحیح ہے, توجہ سے ادھر. 9واں, اور آخرت میں میرے پرچم کو اٹھانے والا ہوگا جیسا کہ دنیا میں میرا علم بردار ہے. پھر اس کے بعد بے شک کامیاب اور سعادت مند وہ ہے جو شخص جو آپ سے دوستی رکھتا ہو, آپ سے محبت کرتا ہو. یعنی پیغمبر نے فرمایا کہ وہ شخص سعادت مند ہے, وہ شخص کامیاب ہے کہ جو علی سے محبت کرتا ہے. یعنی کامیابی کا معیار کیا ہوا؟ اہل بیت سے دوستی. ہاں, علی سے محبت, اہل بیت. یہاں امیر المومنین کے فضائل ہیں علی سے دوستی. اور بد نصیب اور بدترین ہے, شقی ترین وہ شخص ہے جو شخص آپ سے دشمنی رکھتا ہو. کتنے ہو گئے؟ سر 9 ہو گئے. نہیں, 10 ہو گئے. 11. وہ شخص کامیاب ہے جو علی سے محبت کرے. ہاں وہ 10 ہے. ہاں, اس کے بعد کیا؟ وہ شخص وہ بد نصیب ہے, شقی ترین ہے کہ جو شخص آپ سے, یعنی پیغمبر فرماتے علی تم سے دشمنی رکھتا ہو. یہ ہو گئے 11. 12واں کیا ہے؟ اب 12واں دیکھیں. 12واں نقطہ ہے کہ اور ملائکہ جو اللہ سے تقرب حاصل کرتے ہیں وہ تیری محبت اور دوستی کی وجہ سے ہے. یعنی ملائکہ کا تقرب اللہ سے کس کی وجہ سے ہے؟ علی کی محبت کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے, تیرے ساتھ دوستی رکھنے والا اور مودت رکھنے والے, یعنی اب خدا کہہ رہا ہے اے علی تیرے ساتھ دوستی رکھنے والے اور مودت رکھنے والے زمین کی نسبت آسمانوں میں زیادہ ہے. یعنی کیا فرما رہے اس روایت میں, اس جملے میں کیا فرمایا؟ 2 جملے میں نے بیان کیے. کیا فرما دیا؟ 12واں جملہ کیا تھا؟ ملائکہ جو اللہ سے تقرب ہاں رکھتے ہیں تیری محبت کی وجہ سے. اور تیرے ساتھ دوستی اور محبت رکھنے والے زمین کی نسبت آسمانوں میں زیادہ ہے. ہاں, کیا مطلب ہے؟ زیادہ آپ کون بیان کرے گا باقی؟ جی. جو تعداد زمین پر موجود ہے مولا علی سے محبت رکھنے والی تمام آسمانوں میں, اس سے کئی گنا زیادہ علی کے چاہنے والے کہاں پر ہیں؟ آسمانوں میں. ہاں, یعنی پیغمبر فرماتے علی دنیا سے زیادہ آسمانوں میں نسبت زیادہ ہیں تو اس سے محبت کرنے والے. جب دنیا خلق بھی نہیں تھی تب سے. ہاں ٹھیک ہے. آگے کتنے پوائنٹس ہو گئی ہے؟ 12. ہاں 13, اس کو کہہ رہے ہیں تو 13. 14, اے علی تو میری امت کا امین ہے اور میرے بعد ان پر اللہ کی طرف سے حجت ہے. اے علی تو میری امت کا امین ہے اور میرے بعد ان پر اللہ کی طرف سے حجت ہے. حجت یعنی حجت کا کیا مطلب ہے؟ حجت کا مقصد یہ ہے کہ بات مانی جائے. نہیں, خدا پیغمبر نے کہا اے علی میرے بات
کہ اے علی تو میری امت کا امین ہے. امین تو آسان لفظ ہے, ٹھیک ہے, اور میرے بعد ان پر اللہ کی حجت ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی طرف سے خلیفہ ہے. اللہ کی طرف سے حجت کا مطلب یعنی اینڈ ہے, جسے ہم کہتے ہیں نا بس یہی ہے, اس کی بات ماننا, یہ حجت خدا ہے. جیسے امام کے لیے کہتے ہیں امام کون ہے, 12ویں امام کون ہے؟ حجت خدا ہے. ہر امام حجت خدا ہے. حجت خدا کا مطلب ہوتا ہے کہ بس اسی کی بات ماننا ہے, اینڈ ہے, آخر یہی ہے, یہ مطلب ہے. پھر فرمایا تیری اطاعت میری اطاعت, تیرا رکنا میرا رکنا, یعنی تیری نہیں میری نہیں ہے, تیری نافرمانی میری نافرمانی, میرا گروہ تیرا گروہ میرا گروہ ہے, اور میرا گروہ اللہ کا گروہ ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ تیری اطاعت میری اطاعت, تیرا رکنا میرا رکنا, یعنی اب پیغمبر فرما رہے اے علی جو تیری اطاعت کرے گا گویا اس نے میری اطاعت کی. تیرا روکنا یعنی تو جس کو روکے گا گویا میں نے روکا, یعنی تیری نہیں میری نہیں ہے, یعنی جسے تو روک رہا ہے گویا میں بتائیں میں روک رہا ہوں. تیری نافرمانی میری نافرمانی ہے, تیرا گروہ میرا گروہ ہے, یعنی جو تیرا گروہ ہوگا وہ, یعنی تیرا گروہ تو تیرے چاہنے والے جو ہوں گے وہ گویا میرے بھی چاہنے والے ہوں گے. اور میرا گروہ اللہ کہتا ہے, رسول خدا کہتے ہیں یعنی میرا گروہ کیا ہے, اور میرا گروہ اللہ کا گروہ ہے, ٹھیک ہے. اور پیغمبر فرماتا ہے آخر میں, اور جو اللہ اور اس کے رسول اور مومنین سے محبت رکھتے ہیں وہی اللہ کا گروہ ہوتا ہے. اب اللہ کا گروہ میں کون آئیں گے؟ اب رسول خدا نے فرمایا اللہ کا گروہ کن لوگوں کا ہے؟ فرماتے ہیں اور جو اللہ اور اس کے رسول اور مومنین سے جو محبت رکھتے ہیں وہی اللہ کا گروہ ہے. یہ روایت ہے شیخ امالی صدوق میں, کتاب کا نام ہے امالی صدوق, مشہور کتاب ہے, بہت اچھی کتاب ہے. جو لوگ مجلسیں پڑھنا چاہتی ہیں یا درس دینا چاہتی ہیں, 2 جلد کتاب ہے امالی شیخ صدوق کے نام سے, آپ اس کو پرچیز کر لیں. 2 کتابیں ہیں, بہت اچھی ہے, بہت سے مواد آپ کو اس میں ملے گا. ممبر میں جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت اس میں مواد موجود ہے. ابھی 15 منٹ باقی ہیں تو میں ایک روایت اور ہے, یہ بھی پیغمبر کی روایت ہے, یعنی اس میں صرف فضائل ہیں. آپ جو روایت میں بیان کر رہا ہوں اس میں یہ فضائل ہیں, اب آپ اس کو سن لیں, بعد میں اس کو اتار لیجیے گا, کیونکہ اب ایک جملہ, کیونکہ کافی سارے نکات ہیں تو جملہ آپ کے لیے مشکل ہوگا, آپ اس کو بعد میں اتار لیجیے گا, کیونکہ چاہتا ہوں کہ یہ روایت بھی میں بیان کر دوں. دیکھیں فضائل امیر المومنین پیغمبر کی نگاہ میں یا پیغمبر کی زبانی, یہ بھی روایت ہے. یہ روایت ہے جناب عبداللہ ابن عباس سے نقل ہے کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا. اب سنیں, اب غور سے اس روایت کو سنیں. اے علی تو میری زندگی اور موت کے بعد میری امت پر میرا خلیفہ ہے. اور آپ فرمایا, اور علی یعنی آپ میرے فرمایا کہ اب پیغمبر فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں کہ علی تجھ سے مجھ کو کیا نسبت ہے. دیکھیں آپ نے ایک نسبت تو سنی ہوگی, ایک نسبت تو آپ نے سنی ہے کہ پیغمبر نے کئی دفعہ کیا کہا ہے, وہ تو ہے, لیکن علی تجھ سے مجھے وہ نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون سے تھی, ٹھیک ہے نا. آپ فرما رہے ہیں, اب اس میں ایک روایت تو کئی چیزیں ہیں کہ آپ کو میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو شیس کو آدم کے ساتھ, جو سام کو نوح کے ساتھ, جو اسماعیل کو ابراہیم کے ساتھ, جو یوشع کو موسیٰ کے ساتھ, جو شمون کو عیسیٰ کے ساتھ, یعنی جس کے سب کے جو نائب تھے ان کا ذکر کیا. پھر فرمایا اے علی فرمایا اے علی آپ میرے وصی ہیں, میرے وارث ہیں, اور اس کا فرمایا میری موت کے بعد آپ مجھے غسل دینے والے ہیں. یا امیر المومنین کی فضیلت ہے کہ پیغمبر اسلام کو غسل کس نے دیا, امیر المومنین نے دیا. پھر فرمایا اے علی تم ہی مجھے قبر میں اتارو گے, میرے قرضے کو ادا کرو گے, میرے وعدے کو پورا کرو گے, اور تم مومنین کے امیر ہو اور مسلمانوں کے امام ہو, روشن چہرے والوں کے بھی قائد تم ہی ہو, پرہیزگاروں کے سردار بھی تم ہی ہو. اے علی میری بیٹی فاطمہ اور تمام عورتوں کی جو سردار اس کے شوہر بھی تم ہی ہو, اور میرے دونوں جو شہزادے ہیں حسن و حسین اس کے باپ ہو. اے علی خدا نے ہر نبی کی نسل اس کے اپنی سلب میں رکھی ہے, لیکن میری نسل جو ہے تیرے سلب میں رکھی ہے. اے علی جو آپ سے محبت اور دوستی کرے گا گویا میں بھی اس سے دوستی اور محبت کروں گا. اور اے علی جو آپ سے دشمنی اور عداوت کرے گا میں بھی اس سے دشمنی عداوت کروں گا, کیونکہ تم نے پھر فرمایا کیونکہ تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں.
اب دیکھیں بہت میں اس میں نکات لکھے تھے، لیکن آپ اس کو پوائنٹس میں بعد میں یاد کر لیجیے گا. یعنی تمام پیغمبر اسلام نے یہ تمام جملے اس کو آپ حفظ بھی کریں مجلسوں کے لیے کہ امیر المومنین کے فضائل کیا کیا فضائل ہیں. اس کو حفظ کر کے پڑھیں گی تو بہت اچھا ہوگا. میں تو ابھی اس لیے درس کے عنوان سے دے رہا ہوں تو اس لیے اس کو لکھ کے لائے ہوں، لیکن اگر آپ یہ مجلس میں پڑھیں تو اچھا ہے، اس کو حفظ کر کے پڑھیں گی تو بہت اچھا ہوگا. اے علی، خدا نے ہمیں پاک قرار دیا ہے اور چن لیا. اے علی، ہمارے لیے ہمارے آباء و اجداد میں سے کسی نے بھی کبھی فعل کبھی انجام سرزد نہیں ہوا، بس ہم سے جو محبت وہی کرے گا جس کی ولادت پاک ہوگی. اے علی، میں آپ کو شہادت کی خبر دیتا ہوں. اچھا، اب یہاں پر ایک بات میں روکتا ہوں جو بہت اہم ہے. اب آپ دیکھیں یہاں پہ اس لیے روک رہا ہوں اس روایت کو تھوڑا سا آخر تک پہنچانے. امیر المومنین کو جب تمام خبریں دی گئیں آخر میں، اچھا ایک خبر دی گئی. اب یہاں پہ اے علی، بس ہم سے محبت وہ کرے گا جس کی ولادت پاک ہوگی. اے علی، میں آپ کو شہادت کی خبر دیتا ہوں. کیا؟ بس میرے بعد مظلوم اور مقتول ہوں گے. آپ مظلوم بھی ہوں گے اور مقتول بھی. اب دیکھیے اس جملے کے بعد امیر المومنین نے کیا کہا. امیر المومنین کی نگاہ میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، چاہے تو اس روایت کو اس کا عنوان بھی بنا سکتے ہیں. تمام فضائل کے بعد اب اینڈ میں ایک جملہ امیر المومنین کا جو بہت مہم جملہ ہے. امیر المومنین کی نگاہ میں دین کا سالم ہونا کیسا ہے؟ کیا مطلب؟ دین کا سالم ہونا یعنی انسان جب دنیا سے جائے تو اس کا دین صحیح ہونا چاہیے، سالم ہونا چاہیے. یہ بہت اہم ہے. ساری زندگی اچھے کام کیے، خدا نہ خاصہ آخر وقت میں شیطان نے بہکایا، دین سے خارج ہو گئے، دین سالم نہیں تھا. کیسے واقعات بنی اسرائیل کے عابدوں کے ملتے ہیں، ہے نا، کہ آخری وقت میں شیطان نے بہکایا، دنیا سے کوئی کافر گیا، کوئی مسلمان نہیں گیا، مثلا بہت ساری چیزیں. اب دیکھیے علی کی نگاہ میں دین کا سالم ہونا کتنا مہم ہے، دین کا سالم ہونا. اب سنیے امیر المومنین نے کیا کہا. پیغمبر نے دیکھے فضائل بیان کیے، امیر المومنین کے فضائل بیان کیے. اور یہاں سے میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں. اے علی، میں آپ کو شہادت کی خبر دوں. پیغمبر کہتے ہیں علی میں تمہیں شہادت کی خبر دیتا ہوں، بس میرے بعد تم مظلوم اور مقتول ہوں گے. اس وقت امیر المومنین نے فرمایا، کیا فرمایا؟ یا رسول اللہ، کیا اس وقت میرا دین سالم اور محفوظ ہوگا؟ یعنی جب میں دنیا سے جاؤں گا تو اس وقت میری، یعنی سوال پوچھ رہے ہیں، میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، جب میں دنیا سے جاؤں گا تو اس وقت میرا دین کیا سالم ہوگا، محفوظ ہوگا، دین صحیح ہوگا، سالم ہوگا؟ صحیح تو ہے، کیا سالم ہوگا؟ اور یہ آپ کو اس روایت کا ایک اور حوالہ بھی ہے. جب امیر المومنین کو یہ شہادت کے، جیسے یہ روایت میں یہی سیم روایت آپ کو کئی اور کتابوں میں ملے گی جب شہادت کی خبر دی. یہاں بھی شہادت کی خبر دے رہے ہیں. اور ایک اور جگہ پہ جب خطبہ شعبانیہ پڑھا تھا، غالباً خطبہ شعبانیہ جب پیغمبر نے بیان کیا تھا، وہاں پر بھی امیر المومنین کا جو ذکر آیا ہے، تو وہاں پر بھی امیر المومنین کو جب شہادت کی خبر دی تو علی نے یہی کہا تھا، کیا رسول اللہ، جب میں دنیا سے جاؤں گا تو میرا دین. تو اس سے یہ سوچیں کہ امیر المومنین کی نگاہ میں دین کا سالم ہونا اتنا مہم ہے، تو مومن جو اس کا چاہنے والا اس کی نگاہ میں کیوں نہیں ہوتا؟ جب علی رسول سے کہہ رہے ہیں کیا رسول اللہ، جب میں دنیا سے جاؤں گا، آپ نے کہا شہادت ہوگی، ٹھیک ہے منظور ہے، جب میں دنیا سے جاؤں گا تو کیا اس وقت میرا دین سالم ہوگا؟ اب رسول خدا کا جواب سنیں. رسول خدا نے فرمایا ہاں، تمہارا دین سالم اور محفوظ ہوگا. اے علی، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے. اور فرمایا اگر میرے بعد آپ نہ ہوتے، یعنی علی اگر تم نہ ہوتے تو دنیا میں خدا کی جماعت کی شناخت نہیں ہو سکتی تھی. ہم دیکھیں کتنی فضائل پیغمبر اسلام نے امیر المومنین کے کس طرح فضائل بیان کیا کہ اگر علی تم نہ ہوتے میرے بعد تو خدا کی دنیا میں تو خدا کی جماعت کی شناخت نہ ہو سکتی تھی. یہ روایت بھی صدوق اعمالی میں ہے، جو کتاب کا میں نے حوالہ بتایا اس کتاب میں یہ آپ کو روایت مل جائے گی. یہ روایت یہاں پر اختتام ہو گئی کہ امیر المومنین کے فضائل پیغمبر کی نگاہ میں ایک موضوع ہے. اور دوسرا موضوع اس کے اندر جو آخر میں اگر ہم چاہیں تو اس موضوع کو یوں رکھیں کہ علی کی نگاہ میں دین کا سالم ہونا کتنا مہم ہے دنیا سے جاتے وقت. جب انسان دنیا سے رخصت ہو رہا ہے تو فوراً سوال کہ آپ مجھے شہادت کی خبر تو دے رہے ہیں اور مجھے منظور ہے، میں شہید ہوں گا، ٹھیک ہے، لیکن کیا اس وقت میرا دین سالم ہوگا، محفوظ ہوگا؟ پیغمبر نے کہا ہاں.